کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں یوتھ کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یوتھ کس قسم کی یوتھ ہو؟ وہ یوتھ جو امید، حوصلے، ہمت اور سٹرگل سے بھرپور ہو۔ ویسے تو ہمارے ملک کا جو پاپولیشن ہے اس کا 60% جو پاپولیشن ہے ہمارا وہ یوتھ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ملک جو ہے، ہمارا اتنا پیارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے۔ آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، جو بے روزگاری کا دور ہے، جو پولیٹیکل انارکی ہے، اس میں سب سے بڑا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ ہماری یوتھ کے اوپر ہو رہا ہے۔ آج ہمارا یوتھ ٹوٹلی فرسٹریشن اور ناامیدی کا شکار ہے۔ ایسی یوتھ اگر آپ کے پاس 60 نہیں 90% بھی ہے تب بھی وہ بیکار ہے، کیونکہ ان کے اندر جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ نیگیٹو چیزوں میں یوٹیلائز ہو رہی۔ ہمارا ملک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، یہاں کا یوتھ بھی بہت انرجیٹک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کرنٹ سینیریو ہے ہمارے ملک کا، اس میں یوتھ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہے، جو سٹرگل پہ یقین کرتی ہے، ان قوموں کے جو یوتھ ہوتے ہیں ان میں حالات سے ٹکرانے کی ہمت ہوتی ہے۔ اکثر آج کل ہم اپنی یوتھ کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے، ملک کی پولیٹیکل سسٹم کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ہے، یہاں سے تو بھاگنا چاہیے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ حالانکہ اقبال اپنی پوری شاعری میں اپنی یوتھ سے نالاں نہیں ہے، وہ پر امید ہے اپنی یوتھ کے بارے میں۔ یہ حالات اس وقت جب یہ ملک نہیں بنا تھا تب بھی یہ حالات اسی طرح مشکل تھے، تب بھی بہت زیادہ سٹرگل ریکوائرڈ تھی، اور اس وقت اس سوئی ہوئی یوتھ میں ان کو جگانے کا جو سب سے مین کام کیا وہ حضرت علامہ اقبال نے کیا۔ اور اقبال انہی یوتھ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے۔ جس یوتھ کو وہ عقاب سے کمپیئر کرتے ہیں، بلکہ یوتھ کو عقاب ہی کہتے ہیں، آج وہ یوتھ صرف اور صرف فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ حالات جیسی بھی ہو، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، جیسی بھی بیڈ اور ٹف حالات ہو، آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کرنا۔ مشکل ہی دور میں اگر آپ ہیرے کو دیکھیں تو وہ کاربن سے جب زیادہ اس پہ تکلیف اور پریشر اور ٹمپریچر اور شاکس ان کو لگتے تب کاربن ہیرے میں کنورٹ ہوتا۔ یہی مثال ہے یوتھ کے لیے، کیونکہ یوتھ بھی ایک چھپا ہوا ہیرا ہے کسی کنٹری کے لیے، ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی۔ قوموں کی جو تقدیریں بدلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوتھ ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو بھی حالات ہیں، یہ حالات ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں حالات برے ہیں۔ میں اکثر اپنی یوتھ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ حالات برے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پلازے ہیں، کتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں، کتنے لوگ پیسہ کما رہے۔ آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے پر ڈے کماتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اٹ از اے لینڈ آف اپرچونٹی، یہاں بے تحاشا اپرچونٹیز ہے، کیونکہ یہاں کچھ ایکسپلور ہی نہیں ہوا۔ یہاں اس ملک میں بے شمار انٹرپرینورشپ کے اپرچونٹیز ہیں، نئی کمپنیز بنائے جا سکتے ہیں۔ آج آپ کسی شہر میں کلیننگ کمپنی بنائے، آپ دیکھیں کہ راتوں رات آپ کتنا کماتے ہیں۔ اسی طرح بے تحاشا بزنس، کیونکہ اس ملک میں کمپٹیشن نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو کمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پازیٹیو سوچ کی، محنت کی۔ جن قوموں کے یوتھ
محنت پر، اپنے آپ پر اور اپنی سٹرگل پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ ان قوموں کے یوتھ نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں جو لیزی ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرتے، وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں۔ آج کل سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے۔ جو زندہ قومیں ہیں ان کے یوتھ محنت پر بلیو کرتے ہیں، جو زندہ قومیں ہیں ان کی یوتھ سٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں، وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نام کمانا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ اور آج ہمارا یوتھ کیا ہے؟ فرسٹریشن کا۔ تو ہماری یوتھ کو ان موجودہ حالات میں چاہے جو بھی ہے اپنے اداروں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی ملک کے ذرے ذرے سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا نعمت ہے۔ اس ملک میں آپ اپنا نام اور پہچان کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پازیٹیو سوچ ہے، آپ محنت پر یقین کرتے ہیں، آپ سٹرگل بھی بلیو کرتے ہیں، آپ اپنی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا یقین جو کسی انسان کا ہوتا ہے اور اسپیشلی ایک مسلمان کے لیے، وہ یقین اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ رب العالمین ہے وہ۔ لہٰذا جو بھی حالات ہے، جو بھی پولیٹیکل انارکی ہے، جو بھی بے روزگاری ہے، جو بھی مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، باقی چیزیں، آپ کو اپنا مقام نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اقبال نے ہمیشہ اس یوتھ کے بارے میں یہی کہا ہے کہ عقاب ہے یہ کبھی بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ جو یوتھ ہے وہ اپنا مقام پیدا کرے، نئی کمپنیز بنائے، نئی بزنس اسٹیبلش کرے، تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، لیڈیز کے، سب کے لیے محنت کرے اور ان کو معاشرے میں اعلیٰ مقام دے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی ایسڈ ہے۔ یوتھ ہماری سب سے بڑی پاور ہے، یہ وہ پوٹینشیل انرجی ہے، اگر ہم لوگ اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں تو ہم دنیا کے مہذب ترین اور ترقی یافتہ لوگ بن سکتے ہیں۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نا امیدی کو چھوڑنا ہے، بہت پیچھے چھوڑو، کیونکہ مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے، اور جس شخص کو اپنے رب پر یقین آ جائے وہ کبھی بھی زندگی میں نا امید۔ تو سب سے پہلے تو نا امیدی چھوڑے، اور دوسری نمبر پر محنت پر یقین کرے، شارٹ کٹس کا استعمال نہ کرے، سٹرگل کریں، محنت کرے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلانے کے ذرائع ڈیولپ کرے، نئے راستے تلاش کرے، نئے اپرچونٹیز ڈسکور کرے، اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے۔ اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اپنی پازیٹیو سوچ اپنا لی، محنت سے کام کیا، تو ایک دن پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا، آپ کی ایک پہچان ہوگی۔ اور ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں اس ملک کی، لاکھوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو ہمارے اس ملک میں محمد علی جناح کی ہے، علامہ اقبال کی ہے، سر سید احمد خان کی ہے، اور بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے اس ملک میں کام کیا، اس ملک کی ترقی میں کام کیا، اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن جب تک یہ ملک رہے گا، ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا، اس وقت تک ان کا نام جو ہے عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔